اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کی بات نہ ہو وہ ایسی مجلس ہے جیسے مردے گدے پہ سوٹتی ہے۔ جس مجلس میں اللہ کی بات نہ ہو وہ قیامت کے دن حسرت کا باعث ہو۔ بس انسان کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھولنے والا بنا ہے، انسان نسیان سے بنا ہے، بھول جاتا ہے۔ میری ایک چھوٹی بچی تھی 3 سال کی، وہ مری تو چند سال بعد یاد بھی نہیں آتی، اب تو پتہ بھی نہیں تھی بھی، یعنی اللہ نے بھلا دیا۔ جو دکھ مجھے اور میری بیوی کو ہوا تھا پہلے دن، اگر وہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا تو شاید ہم رو رو کے مر جاتے، اللہ نے بھلا دیا۔ جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، بغیر پانی کے کشتی چل نہیں سکتی، لیکن پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ ہمیں دنیا میں اللہ نے ایک بڑے امتحان کے لیے بھیجا۔ آپ کو پتہ بھی میں یورپ سے آ رہا ہوں، ابھی ایک سفر کر کے آ رہا ہوں، پورے یورپ کا حال بولا ہے۔ میں 2-3 سال پہلے کینیڈا گیا تھا، وہاں بھی بڑے برے حالات ہیں، یو ایس کے اپنے برے حالات ہیں، تو حالات سب جگہ ہی خراب ہیں، کہیں اچھے حالات نہیں ہیں۔ پاکستان میں بھی سیلاب اور طرح طرح کی پریشانیاں، روزانہ سینکڑوں فون آتے ہیں، کوئی کسی کا بچہ بیمار، کوئی مسئلہ۔ ابھی میں سینٹرل جیل میں گیا تو 2000 قیدیوں کی جیل ہے، 6000 قیدی موجود تھے۔ جس ہسپتال میں پیر رکھو وہ اوور لوڈڈ ہوتا ہے، 3 مہینے ڈاکٹروں کے پاس جگہ نہیں ہے مریض دیکھنے کی، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک چیز بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن ایک سچی کتاب ہے۔ میں ایک بچے سے ملا، اس نے 35 ڈیز میں قرآن حفظ کیا ہوا تھا۔ ایک میریکل ہے، یہ ہو نہیں سکتا، وہ سچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات فرماتے ہیں قرآن میں کہ دنیا میں ہمیں نے تمہیں صرف ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ انا جعلنا مع الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہم نے دنیا میں تمہیں ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے۔ کیا ٹیسٹ ہے؟ بڑا عجیب ٹیسٹ آپ کو بتاؤں۔ میں ایک زندگی گزار کے آ رہا ہوں جو اس نے شہزاد روی نے بھی دیکھی ہوگی، شاید تو ماشاءاللہ سب یہ سپر سٹارز ہیں۔ میں تو بہت آرڈنری تھا اپنے گیم میں، لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، ایکٹرز کو، سنگرز کو، بہت ساروں کے ساتھ بھی رہا ہوں، ابھی بھی پھر رہا ہوں ساری دنیا میں۔ میں نے باہر ملک میں امریکن پولیس سے بھی میں نے بات کی، برٹش پولیس سے، امریکن آرمی، سب سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ابھی میں آسٹریلیا گیا تو امیگریشن پہ وہ مجھے پہچان گیا، تو میں نے کہا بھی میں آئی وانٹ ٹو کمزریٹ شین وان کی ڈیتھ پہ، تو اس نے ہاں دیکھو چلا گیا۔ تو ساروں کو دیکھا، آپ دیکھو نا، شین وان کرکٹنگ ورلڈ میں 5 ٹاپ کھلاڑیوں میں تھا، بیچارے کا اینڈ کس طرح ہوا نا، اٹھ ہی نہیں پایا بیچارہ، اور کیا حالات تھے مجھے پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چیز سمجھائی جو قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، سود سے مال گھٹتا ہے، سود سے مال گھٹتا ہے۔ میں نے $1 ملین امریکہ میں بینک میں رکھوا دیے، سال بعد مجھے $1 لاکھ نفع ہوا۔ میری بیوی نے کہا مبارک ہو، نفع ہوا ہے۔ میں نے بینک میں دیکھا نفع ہوا ہے، میں وہاں گیا، بینک سے $1 لاکھ نکالے، ابھی بھی $1 ملین پڑا ہوا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں نفع، گن بھی رہا ہوں، میرے بچوں نے گنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں سود سے مال گھٹا، میں اللہ کیسے مان لوں؟ سود سے مال گھٹ رہا ہے، میرے ہاتھ میں پیسے پڑے $1 لاکھ زیادہ، آپ کہہ رہے ہو گھٹ رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یربی صدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ میں نے $1 لاکھ میں سے $50,000 صدقہ کیا، میرا مال کم ہو گیا، بیوی نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، میری نالج نے، میری آنکھ نے دیکھا، میری عقل کہہ رہی ہے مال کم ہوا، اللہ کہہ رہے ہیں مال بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے ہمیں جو اللہ نے دیا ہے کہ یہ آنکھ، یہ کان اور یہ عقل، اس کو کھول لو تمہیں کچھ اور نظر آئے گا، اور اس کو کھولنا یہ کائنات کی سب سے مشکل محنت ہے۔ اتنا ڈیسیٹ ہے آنکھوں کا، اتنا یہ دھوکہ ہے۔ اور یہ کیوں ہوا تھا کہ جب ابلیس نے اللہ سے بات کی، اور ابلیس کو اللہ نے کہا سجدہ کر آدم علیہ السلام کو، اس نے کہا میں نہیں کرتا، اللہ نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے، قال فاخرج منها فانك رجیم وان عليك اللعنۃ الى یوم الدین، دفع ہو جا مردود یہاں سے، اور قیامت تک تیرے منہ پہ لعنت۔ تو اس نے اللہ سے کہا قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون، اے میرے اللہ مجھے قیامت تک کا مہلت دے دے، میں لوگوں کو گمراہ کروں۔ اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دے دی، جا تو کر جو کرنا ہے۔ اس نے اللہ سے کیا کہا میں کیا کروں گا؟ قال رب بما اغویتنی لأزینن فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے اللہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں تیری ساری مخلوق کو گمراہ کروں گا، ان کو دنیا خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا۔ گاڑی نہیں خریدیں گے، 1 مہینے کا مزہ، اس کو بدلو۔ موبائل 1 مہینے کا مزہ، اس کو بدلو۔ دنیا کی کوئی چیز لے لو، جو مرضی آپ کو پسند ہو۔ میں سب سے گزر کے آ رہا ہوں، چند دنوں کا مزہ ہے، کیونکہ دنیا یہاں سے تو اچھی لگتی ہے، میں بھی ڈبکی مار کے آ رہا ہوں، لیکن جس کی یہاں کھلی ہو نا آنکھ، جس کا عقل یہاں کھلی ہو اور جس کے کان کھلے ہوں، تو اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں کہ انسان کبھی بھی، جو آج حالات ہیں بہت برے ہیں اور سب طرف پریشانی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریہ، اے میرے نبی
اس بستی کی مثال بیان کی جائے. کانت عامرۃ مطمئنہ، بڑی امن اور اطمینان میں تھی. یاتی ہر رزق رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے ان کو رزق آ رہا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے کفر کر دیا. اللہ کی نعمتوں سے کفر کیا ہے؟ بہت سمپل بات بتا رہا ہوں. اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی، آنکھ، ہاتھ، کان. میں ایک لڑکے سے ملا، اس کے دونوں انگوٹھے خراب تھے. میں کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہا سعید بھائی جب اپنا ناڑا کھولتا ہوں نا میری ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، میرے ہاتھ نہیں چلتے. میں کینیڈا میں ایک لڑکے سے ملا 21 سال کا، 2 بڑی بوتلیں ہاتھ میں تھیں 10-10 لیٹر کی. کیا کہتے سعید بھائی اللہ نے میرا تھوک ختم کر دی، مجھے تھوک نہیں آتا. تو اللہ نے کتنی نعمتیں دی. اللہ نے کہا یہ امتحان کیا ہے؟ ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھائے. اچھا یہ نہیں مجھے پتہ نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے تمہیں شکر والا راستہ بھی دیا، کفر بھی. شکر کا راستہ کیا ہے؟ جو اللہ نے تمہیں ٹیلنٹ دیا ہے، جان، مال، وقت، اس کو اللہ کے حکموں پہ لگاؤ. اور جو مال، جان، وقت تمہیں دیا ہے اس کو اللہ کے حکموں کے خلاف لگاؤ. اس کو کفر کہا ہے قرآن نے. اللہ کی یہ نعمتیں جہاں اللہ نے کہا وہاں لگاؤ، مال کو، جان کو، اپنی ٹیلنٹ کو وہاں لگاؤ. یہ ہے شکر. اور اپنی مرضی پہ لگانا، میرا مال ہے، میری جان ہے، جہاں میں چاہوں لگاؤں، اپنی مرضی. اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ شیطان نے قبر پرستی نہیں کی تھی، بت پرستی نہیں کی تھی، اس نے نفس پرستی کی تھی. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص نہیں جانتے جس کے اندر میں داخل ہو گئے، اس نے میں کو خدا بنا لیا. یہ میں، میری مرضی، جیسا میں زندگی گزاروں، میری مرضی جہاں مال استعمال کروں. ہم نیوزی لینڈ گئے، بائی روڈ اینڈ تک گئے، وہاں سمندر آ گیا، ختم ہو گیا. تو وہاں سے سمندر تھا، آگے آسٹریلیا اتنے مائلز، یو ایس اتنے مائلز. آخری ٹاؤن کا نام تھا بلف، دھوکہ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں دنیا ایک نظر کا دھوکہ ہے، متاع الغرور، متاع قلیل. یہ تھوڑا سا مزہ ہے. تم نیا مکان بناؤ گے 3-4 مہینے کا مزہ، نئی گاڑی لوگے 2-3 مہینے کا مزہ، نیا سیل فون 1 مہینے کا مزہ. یہ دنیا عارضی مزہ ہے، اور ایک مزہ آنے والا موت کے بعد جو کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ سب سے گزارش ہے سب کچھ کرو، لیکن یہ تو سیکھ لو، یہ سمجھ لو، کیونکہ ہم نے مرنا ہے. روزانہ 2 لاکھ آدمی مرتے ہیں، واپس کوئی نہیں آنا. اور اللہ فرماتے ہیں جب گنہگار مرے گا نا تو وہ کہے گا، دیکھتے ہی جب مرے گا تو یہ سین بند ہو جائے گا، وہ کھل جائے گا. تو وہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے میرے رب، میں نے دیکھ لیا، میں نے سن لیا، مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دے، اب میں گڑبڑ نہیں کروں گا. اب آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں نا تو آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پانی کے طوفان سے مار دیا. نبی اپنا کام کرتا تھا، مار دیا. قوم عاد آئی، اللہ نے ہوا چلائی، سب کو مار دیا. کوئی ویپن استعمال نہیں ہوا، کوئی فوج استعمال نہیں. قوم سمود آئی، اللہ نے ایک چیخ مروائی، سارے کو کلیجے پھاڑ دیے، کوئی ویپن استعمال نہیں ہوا. بدر میں 1000 فرشتے اترے اور سب کا مارا ماری کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہاتھ نہیں لگا. کہ اللہ ہم سے ایک ڈیمانڈ کریں. کتنی خوبصورت آیتیں ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ کہہ دے اللہ میرا رب ہے، میرا رب اللہ ہے، اور اس پہ ڈٹ جائے، بس اللہ میرا رب ہے. اچھا اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں جو یہ کہے گا اللہ اس کا رب ہے، اس پہ ڈٹے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم گمان کرتے ہو تم نے اللہ کو رب بنا لیا، اب اللہ تمہارا امتحان نہیں لگا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ امتحان میں ڈالے گا 100%. دنیا ہے ہی ٹیسٹ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں تمہیں موت زندگی میں نے کیوں بنائی ہے؟ تمہارے امتحان کے لیے، کہ دیکھوں کہ تم میں عمل بنائے کون آتا ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو اللہ کو رب بنا لے، اس پہ ڈٹا رہے. نہیں اللہ اب تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یا اللہ میں 2 نمبری نہیں کروں، تو میرا رب ہے، تو 24 گھنٹے مجھے دیکھ رہا ہے، میرے شارک سے قریب ہے.